السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسول النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ اب اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں فجر کی نماز کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا۔ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو جائے گی، یوں ہماری پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ شعبان کے مبارک مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، و رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان کے مبارک مہینے میں اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ہم سب ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے متعلق ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر سی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے، بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث کی کتاب مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے بڑے اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا
عجیب واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، آپ کے بدن مبارک سے جو پانی لگ کر، جو پانی ٹچ ہو کر نیچے گر رہا تھا، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے۔ وہ پانی جو ہمارے نبی نے یوز کر لیا ہے، وہ پانی جو ہمارے نبی نے استعمال کر لیا ہے، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگے۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے یہ عجیب منظر صحابہ کرام کا دیکھا۔ صحابہ کرام ہمارے نبی کے آمنے سامنے جمع ہو جاتے، ہمارے نبی کے استعمال شدہ پانی کو، ہمارے نبی کے یوز کیے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کرام، یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو، میرے بدن سے لگے ہوئے پانی کو تم نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ ہمارے نبی نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اور علماء جانتے، صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، آپ کے جسم اطہر سے جو لگ کر پانی گرتا تھا، صحابہ اکرام اس پانی کو لینے کے لیے لڑتے تھے۔ ارے جس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ اپنے چہرے پر مل لیتا، جس کے ہاتھ میں نہ آتا وہ دوسرے کے چہرے سے تری کو لے کر، دوسرے کے جسم سے تری کو لے کر اپنے چہرے پر ملتا تھا۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو آپ کے تھوک مبارک کو بھی صحابہ کرام نیچے گرنے نہ دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ آپ ناک صاف کرتے تو آپ کی ناک سے جو چیز نکلتی اس چیز کو بھی صحابہ کرام نیچے گرنے نہ دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی کے جسم کو، ہمارے نبی کے بدن کو ہمارے بدن کی طرح نہ سمجھنا۔ ہمارے نبی مقدس نبی تھے، ہمارے نبی پاکیزہ نبی تھے، ہمارے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی بڑی خصوصیات بھی تھی۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا، ارے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد وہ پانی جو حضرت اقدس نے استعمال کر لیا ہے، یعنی حضرت اقدس کی باڈی سے ٹچ ہو چکا ہے، اس پانی کو ایک برتن میں جمع کر لیا گیا، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر چھینٹے مارے، جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ایسے تو بڑی خصوصیات ہے ہمارے نبی کے جسم کی، کہ ہمارے نبی جب کسی صحابی سے مصافحہ کر دیتے، پورے دن اس صحابی کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورتیں، فرماتی ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے تھے، ان بچوں میں سے میں پہچان لیتی تھی اس بچے کو جس بچے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجبور کرتی ہے۔ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کیا فرمایا؟ قولوا حب اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھی، اور کیسی عجیب و غریب محبت تھی۔ صحابہ کرام کا بیان، ارے کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا، کوئی دکھ میں مبتلا ہوتا، صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے، بھوک بھی ختم ہو جاتی اور ہم تکلیفوں کو بھی بھول جاتے تھے۔ ایسی عجیب و غریب
محبت تھی، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے، سامنے والا بھی مجھ سے تعلق رکھے، جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے۔ اب ہمارے نبی نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، بولو ہم سب کا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا یہ دل چاہتا ہو کہ اللہ خود اس سے محبت کرے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ تین کام کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ اگر یہ تین کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ خود ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ، ہمارے نبی خود ہم سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور ہم بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان چور بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان زانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ لیکن مجھے تو چونکہ مختصر ایک حدیث سنانی تھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، یعنی اگر زبان سے کوئی بات کہنی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے کلمات کہو۔ علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہے، بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور وہ بات اچھی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، جیسے ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اس بات کو کہنے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات کہہ دیتا ہے جو وہ اپنے خیال میں غلط سمجھتا نہیں، اس کی وجہ سے وہ اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ نہیں کہتے ہم قرآن پڑھنا چاہتے لیکن قرآن پڑھنے میں دل چاہتا نہیں ہے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں لیکن نوافل پڑھنے کو دل چاہتا نہیں ہے، حضرت اقدس پر درود پڑھنا چاہتے ہیں لیکن درود پڑھنے کو دل چاہتا نہیں ہے۔ لیکن ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ایک صحابی کا ارشاد عالی ہے، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، دل کے سخت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہم اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سنتے ہیں، اس کے باوجود آخرت کا استحضار پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ دنیا سے ہم کئی جنازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کئیوں کے موتوں کی خبر اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، دل میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو سمجھ لینا چاہیے دل سخت ہو چکا ہے۔ تو صحابی کیا فرماتے ہیں، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کریں اور بدن میں کمزوری محسوس کریں، روزانہ نئی نئی بیماریاں بدن میں لگ رہی ہیں اور پھر سوچتے رہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کوئی جادو کیا ہے یا کوئی جنات کی پرابلم ہے، ابھی ایک بیماری پوری نہیں ہوئی تھی، ایک بیماری کا
کا علاج مکمل نہ ہوا فوراً دوسری بیماری شروع ہو گئی، دوسری بیماری کا علاج مکمل نہ ہوا فوراً تیسری بیماری شروع ہو گئی، تیسری بیماری کا علاج ابھی مکمل ہی ہوا تھا کہ چوتھی بیماری شروع ہو گئی۔ تو صحابی کیا فرماتے، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، بدن میں کمزوری محسوس کرے اور رزق میں محرومی دیکھے۔ بہت سے لوگ نہیں کہتے ہمارے کاروبار پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ارے دکان چیک کرو نے، ارے ہم محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن برکت ہوتی نہیں ہے، قرض میں دن بدن ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، بدن میں کمزوری محسوس کرے اور رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے تو نے کوئی بے فائدہ بات اپنی زبان سے کہی ہے، کوئی ایسی بات تو نے اپنی زبان سے کہی ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہیں، جو کسی کے دل کو زخمی کر دینے والی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر بولنا ہے تو اپنی زبان سے سچی بات کہو، جھوٹ ہرگز مت بولو۔ آج تھوڑی سی دنیا کی لالچ میں ہم نے سچ جھوٹ کی کوئی پرواہ نہ کی، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، دیکھو تجارت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے نبی فرماتے تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کون سے تجارت کرنے والے؟ جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، جو تھوڑی سی دنیا کے نفع کے چکر میں جھوٹ نہیں بولتے، جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی صبح میں حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب وہ دکان پر بیٹھ کر تھک چکا ہے، اپنی آفس میں بیٹھ کر تھک چکا ہے، تجارت کرتے کرتے شام کو تھک چکا ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا تھکنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان کوئی دین ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری فرما رہے ہیں اور اللہ پاک ہمارے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی حلال کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال کمائی کی جستجو میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں، اس بندے کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس کی طرف اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اس کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی زبان کو سچا بناؤ، چونکہ یہ امت میں ایک بڑا گناہ ہے۔ ابھی اپریل کی 1 تاریخ کو تو لوگ فیشن سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا بربادی ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ یعنی مذاق میں جھوٹ بولنے پر بھی ہمارے نبی نے بربادی کو بیان فرمایا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ جو اوپر کا مسلمان ہوتا ہے نا، اس کے اندر 5 چیزیں بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر کا مسلمان ہے، اندر سے اسلام کے بارے میں دشمنی ہے، اندر سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں دشمنی ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 دین کی سمجھ، دین کی سمجھ منافق میں نہیں ہوتی، دین سے وہ جاہل ہوتا ہے۔ نمبر 2 زبان کی احتیاط، زبان سے وہ پرہیز نہیں کرتا، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں اپنی زبان سے کیا بولتا ہوں۔ نمبر 3 چہرے کا تبسم، یعنی چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کسی نے اس کو زبردستی سے کھٹی کڑی پلا دی ہو۔ یعنی چہرے کی مسکراہٹ منافق پر نہیں ہوتی،
ہوتی، اور نمبر 4 قلب کا نور، دل کا نور، دل میں اس کے اندر نور نہیں ہوتا، چونکہ ایمان ہی نہیں تو نور کیسے ہونے والا ہے، اور نمبر 5 مسلمانوں سے محبت منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، سب سے پہلا کام اپنی زبان سے سچ بولنا، بولیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ تھوڑے سے نفع کے چکر میں ہم نے تجارت کی، ہم نے دکان پر مال بیچا، کسٹمر کو مال بتایا، اب ہم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ فلانی چیزیں مجھے اتنے میں دینی ہے، میں نے کتنے میں خریدی اس سے تجھے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے میں مفت میں لایا چاہے میں اتنے میں لایا، لیکن مجھے بیچنی اتنے میں ہی ہے، تجھے لینی ہو تو لے جا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء فرماتے یہ جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو کہتے اللہ کی قسم، جھوٹی قسم کھا کر کہتے ہیں ارے تو 50 روپے میں مانگتا ہے، میرے گھر میں بھی 50 روپے میں نہیں آئی، حالانکہ لے کے آیا ہوتا ہے 10-20 روپے کی، اور کیا کہتا ہے میرے گھر میں حرام ہے 50 روپے کی نہیں آئی۔ علماء نے فرمایا کہ جو نفع جھوٹ بول کر حاصل کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ انکم حرام ہوتی ہے، وہ انکم حرام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ 5-10 منٹوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ارے تھک گئے ہو تو بولو، چونکہ کئی دنوں سے آپ سنتے آئے، انشاءاللہ 10 منٹ میں بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے پورے دن کی تحقیق کر لی ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے آپ کے پورے دن کو سرچ کر لیا ہے، آپ کے پورے دن کی تحقیق کر لی ہے، بالکل سچا ہے۔ بولو ہمارے نبی کا دین سچا تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے اخلاق کی تعلیم دی، آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، آپ نے پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق سمجھائے۔ اب وہ آدمی کہتا اللہ کے نبی میں نے آپ کے پورے دن کو سرچ کر لیا، آپ کے پورے دن کی تحقیق کر لی، بالکل سچا ہے، لیکن میں قبول نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھ میں 4 خرابیاں ایسی زبردست ہیں، مجھ میں 4 برائیاں ایسی زبردست ہیں کہ ان 4 برائیوں کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، امت سے محبت تھی، ہر وقت امت کی فکر تھی، میری امت کا ہر آدمی کامیاب بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جنت والا بن جائے۔ لیکن اس آدمی نے کہہ دیا ہاں اللہ کے نبی آپ کے دین کو میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ میں 4 برائیاں ایسی زبردست ہیں جن کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہاں اللہ کے نبی اگر میں قبول کر لوں تو آپ کے کہنے پر کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا، 4 تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ اب اس نے سب سے پہلی بات کہی اللہ کے نبی میں زنا کرنے کا عادی ہوں۔ بولو زنا کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ ارے بولو نا کوئی تعلق ہے؟ بدکاری کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ بلکہ سزا بیان فرمائی، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا زنا سے بہت بچو، اس لیے کہ اس میں 3 خرابیاں ایسی زبردست ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی میں 3 خرابیاں، نمبر 1 اللہ پاک اسے فقیر بنا دیتے ہیں، اس کا مال چھین لیتے ہیں، نمبر 2 اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں سے اس کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں، اور نمبر 3 اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق اسے چھین لیتے ہیں۔ اب زنا صرف وہی نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ جا کر ملتے ہو، آنکھوں کا زنا بھی زنا ہے، کانوں کا زنا بھی زنا ہے، زبان کا زنا بھی زنا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس آدمی کو کہ ہاں میرے کہنے پر کوئی ایک برائی چھوڑ دو گے؟ اب سناؤ کون سی 4 برائیاں ہیں؟ تو اس نے سب سے پہلی برائی بیان فرما دی اللہ کے نبی میں زنا کرنے کا عادی ہوں، یعنی میری گرل فرینڈیں بہت ہے، اب میں اپنی گرل فرینڈوں کو چھوڑ سکتا نہیں ہوں، اور زنا کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ دوسری بات پوچھی کہ دوسری خرابی کون سی ہے، دوسرا گناہ کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں چوری کرنے کا عادی ہوں۔ بولو چوری کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ قرآن کریم میں موجود والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور تیسرا گناہ بیان فرمایا اس نے اللہ کے نبی میں شراب پینے کا عادی ہوں۔ بولو اسلام میں شراب کی کوئی اجازت نہیں۔ اور چوتھا گناہ اس نے کہا اللہ کے نبی میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں۔ کیا فرمایا؟
میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں. اب یہ 4 گناہ مجھ میں ہیں. آپ کے مذہب کو قبول کرتا ہوں تو یہ 4 گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں. 4 گناہ چھوڑنے کی مجھ میں طاقت نہیں, لیکن آپ کہیں گے تو کوئی 1 گناہ چھوڑ دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے جھوٹ چھوڑ دینا. کیا فرمایا؟ چوری چھوڑنے کو نہیں کہا, زنا چھوڑنے کو نہیں کہا, شراب چھوڑنے کو نہیں کہا. اب وہ تو بڑا خوش ہو گیا, ویری ایزی اسلام, یہ تو کتنا آسان دین ہے. اللہ کے نبی نے شراب چھوڑنے کو نہیں کہا, اللہ کے نبی نے زنا چھوڑنے کو نہیں کہا, اللہ کے نبی نے چوری چھوڑنے کو نہیں کہا. چھوڑنے کو کہا تو جھوٹ چھوڑنے کو کہا. صرف جھوٹ ہی تو نہیں بولنا, باقی سارے گناہ کرتا رہوں گا. لیکن میرے پیاروں, میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا, اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اب اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو. کبھی کبھی وقت نکال کر اپنے صحیح علماء کے پاس جاؤ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو. ان کو اپنے دل کے احوال سناؤ, ان کو اپنی زندگی کی کارگزاری سناؤ, ان سے تجارت کی, ان سے اور زندگی کے کام کاج کی رہبری کو معلوم کرو, بشرطے کہ وہ عالم ربانی ہو, وہ اللہ کو جاننے والا ہو, وہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہو. چونکہ علماء کی مجلس, نیک لوگوں کی مجلس دلوں کی کیفیت کو بدل دیتی ہے. بہت سی مرتبہ ہم اللہ والے کو دیکھتے تو بولو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے, دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے, صرف دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. تو شہنشاہ کائنات سے بڑھ کر بولو کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ جس کو سرکار مدینہ کی ایک گھڑی کی صحبت حاصل ہو گئی ہو. اب وہ رات کو گیا, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا ہے. اب رات کو سب سے پہلے خیال آیا زنا کرنے کا, چونکہ اس کا تو کام کاج تھا زنا کرنے کا. لیکن دیکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں, سب سے بڑا دل ہمارا, سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے دل سے پوچھ لیں. شیطان تو کہتا ہے ارے زنا کر لے, تو نے اللہ کے نبی سے وعدہ تو صرف جھوٹ نہ بولنے کا کیا ہے, زنا کرنے کا کون سا وعدہ ہوا ہے؟ زنا کر لے, تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ دل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لگ چکی تھی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والا دل بن چکا تھا, فوراً دل نے یہ بات کہہ دی, یقیناً میں نے میرے محبوب سے وعدہ تو جھوٹ نہ بولنے کا کیا ہے, زنا کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا. لیکن کل صبح میں میرے محبوب نے مجھے اپنی مجلس میں پوچھ لیا صحابہ کرام کے درمیان میں کہ کیا تو نے زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر ہاں کہتا ہوں تو اسلام کی سزا مجھ پر عائد ہوگی, چونکہ میں مسلمان بن چکا ہوں. اگر گناہ ظاہر ہو جائے گا تو اسلام کی سزا مجھے ملنے والی ہے. اور نہ کہتا ہوں تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. چنانچہ مجھ میں زنا کرنے کی اب ہمت نہیں ہے. تو جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے بولو کیا چھوٹا؟ زنا چھوٹ گیا. اب دوسرے مرحلے میں شراب کی بوتل سامنے ہے, شیطان کہتا ہے پی لے, لیکن دل کہتا ہے کل محبوب دو عالم نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ تو نے شراب پی تھی, اگر ہاں کہوں گا تو اسلام کی سزا ظاہر ہے کہ میرے لیے کوئی اسلام کی سزا رکنے والی نہیں ہے, وہ تو عائد ہوگی ہی ہوگی. اور نہ کہوں گا تو محمد عربی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. چنانچہ میں محمد عربی کے خلاف ورزی, محمد عربی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے جیسا ایمان قبول کرنا ہوتا, ہمارے جیسا کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, ابو لہب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. آج تو ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں. یہ 2020 گزر گیا, 2021 گزر گیا, 2022 گزرنے کو ہے. ہم نے دنیا کی زندگی میں بولو کئی جنازے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے گیا, کوئی معمولی سردی میں دنیا سے گیا, کوئی معمولی بخار میں دنیا سے گیا. اتنی ساری پریشانیوں کا ہم نے سامنا کرنے کے باوجود, اور آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی سوائے ہمارا پیدا کرنے والے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. اندازہ لگاؤ, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب شراب کی بوتل سامنے, لیکن جھوٹ بولنا, جھوٹ چھوڑنے کی
وجہ سے شراب بھی چھوڑ گئی. فوراً دل میں ارادہ ہوا چوری کر لے. شیطان کہتا ہے کر لے چوری, تو نے وعدہ تو جھوٹ نہ بولنے کا کیا ہے, لیکن فوراً دل نے کہہ دیا نہیں چوری کروں گا. کل میرے محبوب نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, ہاں کہوں گا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, نہ کہوں گا تو محمد عربی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اب پوری رات اسی فکر میں گزر گئی. صبح میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, چونکہ ہمارے نبی کو اپنی امت سے پیار تھا. اللہ کے نبی سے آ کر کہا اللہ کے نبی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, نہ میں نے شراب کو پیا ہے, نہ میں نے زنا کیا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی سن لو میرے صحابی. اب تو چونکہ صحابی بن گئے, ایمان قبول کر لیا. ان الصدق یہدی الی البر, سچائی انسان کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے. جو آدمی سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کے دل میں نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں, اس کا دل نیک کام کرنے کو چاہتا ہے. ان الصدق یہدی الی البر, سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جو آدمی مسلسل سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے آسمان پر اسے صادق کہہ کر پکارا جاتا ہے, صدیق کہہ کر پکارا جاتا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے کے دل میں ہمیشہ گناہوں کے ولولے رہتے ہیں, ہمیشہ گناہوں کے جذبے رہتے ہیں, ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کے جذبے رہتے ہیں. تو فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جھوٹ گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا. بہت زیادہ وقت ہو گیا, اللہ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سچا بنائے. کہہ دو انشاءاللہ آج سے اپنی زبان کو بھی سچا بنائیں گے انشاءاللہ, اور اپنے دل کو بھی سچا بنائیں گے انشاءاللہ. وہی بات جو دل میں ہے, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی, بولیں گے بہت میٹھا, ارے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, ارے تم سے ملنے کو کئی سالوں سے دل چاہتا تھا. لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی, لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے. تھوڑے سے دور ہو جائیں گے پھر وہ غیبت زبان سے شروع ہوگی, پھر وہ برائیاں شروع ہوگی, پھر وہ نفرت کی آگ بھڑکے گی, اور وہ ایسی زبردست نفرت کی آگ بھڑکتی ہے جس کے نتیجے میں زندگی کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلا کام کیا بیان فرمایا, جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے. دوسرا کام بیان فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اب عامتاً ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھنے کو دی اس کو واپس لوٹا دینا یہ امانت کا اہتمام ہے, یہ امانت داری کا اہتمام ہے. بے شک یہ بھی امانت میں داخل ہے, لیکن مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے زندگی بھی بولو اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے. اگر اسے مقصد کے تحت گزارتے ہیں تو یہ امانت داری کا اہتمام ہے, اسے مقصد کے خلاف گزارتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے. قرآن کریم بھی اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے, اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ امانت داری کا اہتمام ہے. اس کو پشے پشت چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تو یہ امانت میں خیانت ہے. ایسے زندگی کی ہر چیزیں, مال ہے, دولت ہے, جوانی ہے, تندرستی ہے, صحت ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح امانت کی ادائیگی کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسرا کام بیان فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اس حدیث شریف میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک, لیکن ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو آج سے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلا کام سچ بولیں گے انشاءاللہ. دوسرا کام کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے, یعنی نمازوں کا چھوڑنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ. آخر یہ ایک بات, اگر ہم نے اپنی
اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے. بولو کتنے کام؟ 2 کام کر لیے. دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے, دنیا والے ہماری تعریف کرے نہ کرے, دنیا والے ہمیں عزت دے نہ دے. بولو عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے, لیکن ہم نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے, تو میرا دوست بن چکا ہے. نمبر 1, 5 وقت کی نماز کا اہتمام, جس کو کبھی بھی نہ چھوڑو. نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو, بلکہ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے والے کو اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے, اس کی رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور فرمائیں گے, اور بھی بہت سارے انعامات اللہ پاک کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور سب سے بڑی بات سن لو, جو نماز پڑھتا ہے, اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے, پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے, اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, اس کو پوری دنیا کے سامنے عاجز ہونا پڑتا ہے. تو ہم جھکیں گے تو بولو کس کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ کے سامنے جھکیں گے. تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز. دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کی زندگی کا سکون نہ چھینو. جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, برے عمل کا برا نتیجہ, جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے, کسی کے دل کے ٹکڑے کرنے والے, اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتا ہے. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک بڑا کریم ہے, رحیم ہے, اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے دنیا کی زندگی میں جتنے گناہ ہوتے ہیں چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دیں. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ملتی ہے, آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے. حدیث شریف میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, یہ حدیث شریف میں موجود, آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے. نمبر 1, جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا, اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے, اپنے ماں باپ کو ستایا. نمبر 2, جس نے کسی پر ظلم کیا. تو آج سے ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ, اور یہ آنے والا رمضان کے مہینے کو بھی اچھے سے اچھا گزاریں گے انشاءاللہ. اس لیے میں نے رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کی کہ وہ آپ کے امام صاحب بھی ہیں, اور بھی بہت سے علماء آپ کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہوں گے. کچھ ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ اس میں بھلائی ڈال دے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر